صاحب کے اور گورنر صاحب نے، جنہوں نے جو کہ کسان کے بیٹے ہیں اور اپنے سینے میں کسان کا درد رکھتے ہیں، آج انہیں یہ تکلیف محسوس ہوئی اور ہمیں یہاں پہ انہوں نے دعوت دی اور ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم اپنے کچھ دکھڑے آپ سے شیئر کر سکیں۔ 1947 میں جب یہ ملک مرز وجود میں آیا تو اس کی جو اکانومی تھی وہ ایگری بیس تھی، کہ زرعی ملک کے نام سے اس کو بنایا گیا تھا۔ یہ ہر فنکشن میں ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر از دی بیک بون آف دی اکانومی، لیکن انہوں نے اس دن سے لے کے آج تک زراعت ان کی پرائرٹی میں رہی ہی نہیں۔ اس وقت پاکستان کی 1950 میں آبادی 3 کروڑ اور 70 لاکھ تھی، تو آج اس ملک کی آبادی جو 24 کروڑ سے اوپر ہو گئی ہے، تو اس کی جو خوراک ہے اس کا ذمہ دار کسان ہے۔ وی آر دی کسٹوڈین آف دی فوڈ سیکیورٹی، اور پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ نمبر 1 پہ چلی گئی اور بارڈر سیکیورٹی نمبر 2 پہ آ گئی ہے۔ محترمہ نے جب ہمارے ساتھ گندم میں یہ کیا، سی ایم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے خود میٹنگز کی، خود بنایا کہ یہ 3400 روپے میں ہمیں کاسٹ کر رہی تھی گندم، تو اس کا ریٹ انہوں نے طے کیا 3900 روپے۔ جب یہ طے کر لیا اس کے بعد انہوں نے ریورس کیا کہ نہیں جی ہم نے تو یہ خریدنی نہیں ہے، گورنمنٹ یہ خریدے گی بھی نہیں، اور ہمارے ملک میں صرف 2 کراپ ایسی تھی جن کی یہ سپورٹ پرائس اناؤنس کرتے تھے، ایک ویٹ تھی اور ایک شوگر کین تھی۔ ویٹ کا انہوں نے ویڈرا کر لیا کہ ہم نے نہیں کھینی، اور وہ میرے کسان نے جو انہیں 3400 میں کاسٹ کر رہی تھی ہم نے بیچی 2200، 2300 اور 2400 میں۔ کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جب یہ فوڈ کی پرائسز اوپر گئیں تو انپٹس کی پرائسز بھی گئیں۔ جب یہ سیٹل ہوئے معاملات تو فوڈ پرائسز نیچے آ گئی، جبکہ جو ہماری کاسٹ تھی پروڈکشن کی وہ کوئی بھی ریٹ نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 16 روپے کی بجائے روٹی کسان کو 10 روپے میں دے، یہ 16 روپے کی بجائے غریب کو یہ مفت روٹی دیں، لیکن ہمارا خیال بھی کرے نا۔ ہم نے جو چیز ہمارے کاسٹ 3400 آ رہی ہے تو وہ ہم نے 2200 میں بیچی ہے، یا ہمیں انڈیا کے برابر کر لیں، فرٹیلائزر کی اس کے برابر ہمیں کر لیں، وہاں پہ یوریا انہیں ملتی ہے 900 روپے میں اور ہمیں ملتی ہے 4600 میں۔ پی کے آر کی بات کر رہا ہوں، ان کی کرنسی کی بات نہیں کر رہا۔ بجلی ان کو فری ملتی ہے، اور ہمارا جو ٹیرف ہے ہمیشہ انڈسٹری سے آدھا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارا ٹیرف انڈسٹری کے پر یونٹ سے زیادہ چلا گیا ہے۔ تو ان حالات میں میرا کسان کیسے سروائیو کر سکے گا؟ ہم آج گورنر صاحب سے یہ منت کرنے آئے ہیں، ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ خدا کے لیے اس کسان کو بچا لیجئے۔ اگر یہ کسان نہیں بچے گا تو یہ ملک خدا نہ خواستہ یہ ملک کیسے بچائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی یہ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ جو بھی انڈسٹری ان کے پاس ہے وہ تو ایگری بیسڈ انڈسٹری ہے۔ ان کی انڈسٹری کون سی؟ آٹو موبائلز ہے، ایکسپورٹ انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو گندم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، رائس ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، شوگر ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہمیں مارکیٹ پہ بھی بھیجنا چاہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو اوپن کر دیں، مارکیٹ کے حوالے سے کر دیں، تو پھر آپ یہ تو نہ کریں نا۔ اگر آپ نے گندم کا کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اوپن مارکیٹ میں بیچے جیسے بھی بکتی ہے، تو پھر اس پہ یہ کیوں لگے کہ جو غلہ منڈی میں 2600 سے زیادہ خریدے گا اس پہ ہم پرچے دیں گے؟ یا تو پھر اوپر رکھا ہے تو پھر اوپر رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے سے سپورٹ پرائس واپس لے لیں اور پھر مارکیٹ میں بھی یہاں پہ یہ لگا دیں کہ نہیں آپ اس سے زیادہ بیچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ شوگر کے یہ سپورٹ پرائس کرتے تھے، اب یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ یہ 325۔ بھئی ہمیں جو چیز کاسٹ کر رہی ہے 450 میں، ہمارا وہ 500 سے پلس نہیں جائے گا، ہماری ڈیمانڈ تو 550 ہے۔ اگر ایک کسان کو 1 ایکڑ سے 25-30 ہزار بھی نہیں بچے گا تو وہ سروائیو کیسے کرے گا؟ یہ انہوں نے کبھی یہ کسانوں کا ان کو پتہ ہے، کبھی کسانوں کے پاس گئے ہیں؟ ہمارا 1% کسان ہے جو 12 ایکڑ سے اوپر ہولڈنگ کا ہے، 70% کسان ہے جو 5 ایکڑ سے بھی نیچے ہے۔ تو 5 ایکڑ والے کسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کی کاسٹ بھی نہیں پوری ہو پا رہی۔ ہم اس ملک کے لیے پہلے دن سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پہلے دن سے زراعت ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے، اور ابھی جو تھوڑی بہت لگڑی لوڑی جو چل رہی تھی اس پہ بھی آپ انہوں نے ظلم ڈھا دیا کہ یہ مافیا بھی ہم ہیں۔ مافیا وہ ہیں جو کیپیسٹی چارجز میں آپ سے اربوں روپے لے رہے ہیں،
उनको तो आप माफिया नहीं कह रहे, जो इतने सालों से हमारे कैपेसिटी चार्जेस में ले, उनको तो वो तो आपके साथ बैठे हैं। वो गरीब किसान जो रातों की नींद उड़ा के और सब कुछ करके आपके लिए सिर्फ फूड सिक्योरिटी का आपका उसने बेड़ा उठाया हुआ है और वो सुन्नत नबी पे अमल कर रहा है। ये ज़राअत शोबा अंबिया का था, हमने उसको संभाला हुआ है ताकि आपके मुल्क में कोई बंदा रात को भूखा ना सोए, और उनके साथ आप ये कर रहे हैं। आप तो खुद ये चाह रहे हैं कि हम ही भूख से मर जाएं, तो फिर ये मुल्क कैसे आप लोग चलाएंगे? इसकी मईशत को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो वो ज़राअत बचा सकती है। खुदा के लिए ये अपनी पॉलिसियों से को रिव्यू करें और इस बात पे फोकस करें। हमने कहा था कि सिर्फ 1 साल के लिए एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें इस मुल्क में, फिर आप रिजल्ट देख लें। मैं दावे से इसको कहता हूं कि अगर इनकी इकानमी ऊपर ना जाए तो फिर आप हमें पकड़ लीजिएगा। पूरी दुनिया में सबसे मेहनती किसान हमारा है। अब दूध की बात करते हैं, मेरे किसान का दूध इंडस्ट्रियलिस्ट का पानी से सस्ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का पानी मेरे दूध से महंगा है। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सियासत तो ये होती है ना, आप जब से आई हैं आपने एक बार भी किसानों को बुला के मीटिंग नहीं की, आपने एक बार भी किसानों से ये नहीं पूछा कि आपका लिविंग स्टाइल क्या है, आप रहते कहाँ हैं, कैसे हैं, आप खाते कैसे हैं, आपका गुजारा कैसे होता है। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये पार्टी थी जिनके दरवाजे आज भी किसानों के लिए खुले हैं, पहले भी खुले रहे हैं, और जब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो किसान खुशहाल रहा है। और इन्होंने क्रश शायद इसीलिए फोकस पर यही किया हुआ है कि हमने किसानों को क्रश करना है, जिम्मेदार को क्रश करना है, जो 1% है उसको। बहरहाल आज गवर्नर साहब से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमने 20 तारीख की कॉल दी हुई है कि अगर पुरअमन एहतजाज के लिए अगर ये हमारे मामला हल नहीं करते, गन्ने का रेट 550 नहीं करते, फर्टिलाइजर को नीचे नहीं लाते, बिजली के टैरिफ को रिवाइज नहीं करते, और कम अज कम मुझे जीने का हक नहीं देते, हम तो ये सोचते रहेंगे, ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये मुझे गलती से माफिया में कह बैठी हूं जिसका नाम हमने किसान रखा हुआ है, ये इनकी तरदीद करेंगी, वो भी उन्होंने नहीं की। तो हम ये उसके लिए पुरअमन एहतजाज के लिए हमने 20 तारीख को आना है। गवर्नर साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए पिछली दफा भी जब हम निकले थे, हम पुरअमन होते हैं, हम एक पत्ता और एक गमला भी नहीं तोड़ते, लेकिन हम पे क्रैकडाउन किया गया। अब या तो हमारे मामला कर दें ठीक, या फिर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज के लिए हम पे क्रैकडाउन ना किया जाए। हम तो पहले ही मरे हुए हैं और मारे हुए, और इन्हें क्या मारना है, हम तो सिर्फ अपना एहतजाज अधिकार करवाने आ रहे हैं ना। असेंबली हाल के बाद हमने कॉल दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।